اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی بہنوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو عورت ذات کو انصاف دیا وہ ہرگز کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر غور کریں گے۔ آخر اسلام میں عورت کو کیا مرتبہ حاصل ہے؟ اسلام کے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ مردوں کی نظر میں عورت اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کی خدمت کیا کرتی اور مزدور کر کے بھی کوئی پیسہ کماتی تو مردوں کو دینا پڑتا۔ مردوں کو عورتوں کی قدر نہیں تھی۔ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا جاتے۔ جس طرح اولاد اپنے باپ کی ملکیت کے وارث ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کے مالک بن جاتے، انہیں اپنے کنیز لونڈی بنا کر رکھتے۔ عورت کو اس کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کے میراث سے کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس کا شوہر مر جاتا اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ زندگی گھر میں کسی قید خانوں سے کم نہ تھی۔ بیواؤں کی اس دور میں کوئی عزت نہ تھی، نہ انہیں یہ حق تھا کہ وہ اپنے حساب زندگی بسر کرے۔ دنیا کے ہر ملک میں عورتوں پر ظلم و ستم کی کمی نہیں تھی۔ جنہیں یہ بات کھوکھلی لگتی ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی عورتوں کا کیا مقام تھا، کس قدر عورت کو ذلت اور ظلم سے بھری زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ آج بھی غیر مذہب میں لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج تک وہ اس کام کو روک نہیں پائے اور ہماری خواتینوں کو انصاف دلانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس دنیا کے ظلم و ستم عورتوں پر جاری تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اسلام نے عورت کو وہ عزت دی، وہ حقوق دیے جس کی وہ حقدار تھی۔ ان پہ ہو رہے ظلم و ستم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں روک دیا۔ اسلام نے عورتوں کے وہ حقوق مقرر کیا جنہیں اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہ دیا تھا۔ پر افسوس در افسوس آج ہمارے ہی کچھ بھائی بہنوں کی ماڈرن سوچوں کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے۔ ایک بات خوب ذہن نشین فرما لے کہ اس کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے عورتوں کو کون سے حقوق و درجات عطا کیے، آج ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خاموش ہو جانا ہی عزت ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 76 حدیث نمبر 124۔ اسلام نے عورت کو اپنا من پسند شوہر چننے کا حق دیا۔ یہ حق نہ صرف کنواری لڑکیوں کو دیا بلکہ بیواؤں کو بھی یہی حق دیا کہ وہ اپنے پسند سے نکاح کرے۔ کسی بھی مذہب نے بیواؤں کو ایسا حق نہ عطا کیا۔ تاریخ گواہ ہے، دیگر مذہبوں میں بیواؤں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے اس کی عزت کو بیوہ ہونے کے بعد بھی برقرار رکھا۔ جو ہماری بہن اپنی کم علمی کے وجہ سے یہ سوچتی ہے کہ ان پر کسی طرح کی بندش اسلام میں ہے تو انہیں علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح ہونے پر عورت کو
مہر کا حق عطا کیا گیا۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ مہر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا، اے عورتوں اور ان کے مہر خوشی سے دو۔ سورہ نساء پارہ 4 رکوع 12 آیت نمبر 4۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔ سورہ نساء پارہ 4 رکوع 12 آیت 24۔ حق مہر خواہ خزانہ ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ مگر افسوس آج کے زمانے میں لوگ لڑکی کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ ہمارے مذہب اسلام پر عورتوں کے حقوق کے لیے انگلی اٹھا رہے ہیں۔ انہیں پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے، جو لڑکیوں کو لڑکوں جیسا درجہ، عزت، حق نہیں دیتے۔ جو لوگ لڑکوں کو نسل کا چراغ جانتے ہیں، مگر مذہب اسلام میں بیٹیاں تو نہ صرف دنیا میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، والدین کے وصال کے بعد بھی ان کے جنت کا سبب بنتی ہے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے اپنے والد کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔